حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، رسول رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ یہ عمل کرتا ہے تو اس کی برکت سے ایک فرشتہ اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ اس فرشتے کے لیے حکم ہوتا ہے کہ اسے میرے بندے کی قبر کے پاس لے جاؤ تاکہ یہ میرے بندے کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہے، حتیٰ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ وہ عمل یہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، حضرت علی بن ربیعہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت علی کرم اللہ وجل کریم سواری پر سوار ہوئے، مجھے اپنے پیچھے بٹھایا اور ہرا نامی علاقے کی طرف چل پڑے۔ چلتے چلتے آپ کرم اللہ وجل کریم نے آسمان کی طرف سر اٹھایا، پھر قرآن کریم کی تلاوت پڑھی، جس کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ پاک میرے گناہ بخش دے، بے شک تیرے سوا کوئی گناہوں کو بخشنے والا نہیں ہے۔ حضرت علی بن ربیعہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ پڑھنے کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجل کریم نے میری طرف دیکھا اور مسکرائے۔ مجھے بڑی حیرانی ہوئی۔ میں نے پوچھا، اے امیر المومنین، آپ نے پہلے استغفار کیا یعنی اللہ پاک سے گناہوں کی معافی مانگی، پھر میری طرف دیکھ کر مسکرائے، اس میں کیا راز ہے؟ میرا یہ سوال سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے ایک واقعہ سنایا، اپنے ماضی کی ایک یاد تازہ فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواری پر تشریف فرما ہوئے، مجھے اپنے پیچھے بیٹھنے کا شرف عطا فرمایا، اور جیسے ہی آج ہم جدہ کی جانب جا رہے ہیں ایسے ہی ہیرا کی طرف روانہ ہوئے۔ چلتے چلتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف سر اٹھایا، پھر وہی پڑھا جو میں نے پڑھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رخ انور میری طرف پھیرا اور مسکرائے۔ اس پر میں نے بھی وہی سوال پوچھا جو تم نے پوچھا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس مبارک عمل کی کیا حکمت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، جب بندہ اللہ پاک سے گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو اللہ پاک اس بندے سے خوش ہو کر مسکراتا ہے۔ بس اللہ پاک کے اسی مسکرانے کی وجہ سے میں بھی مسکرایا ہوں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے! اول تو اس روایت میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز دیکھیں، آپ کی ادائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت دیکھیں۔ آپ نے پورے طور پر وہی نقشہ بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواری پر سوار ہوئے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سواری پر بیٹھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی کو اپنے پیچھے بٹھایا تھا۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضرت علی بن ربیعہ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے پیچھے بٹھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیرا کی طرف روانہ ہوئے تھے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیرا کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف سر اٹھایا، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آسمان کی طرف سر اٹھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعائے مغفرت پڑھی تھی، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پیچھے دیکھ کر مسکرائے، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پیچھے دیکھ کر مسکرائے، یعنی پورے کا پورا وہی منظر جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پیش آیا تھا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہو بہو وہی منظر بنایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بیان فرمائی، یہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی سنتوں سے محبت۔ جب بندہ اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو ایسے بندے سے اللہ پاک بہت خوش ہوتا ہے اور اپنی شان کے مطابق مسکراتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ جانتا ہے اس سے گناہ ہوا ہے، اور یہ بھی جانتا ہے کہ میرا مالک گناہ بخشنے والا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، رسول رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو اس کی برکت سے ایک فرشتہ اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ اس فرشتے کے لیے حکم ہوتا ہے، اسے میرے بندے کی قبر کے پاس لے جاؤ تاکہ یہ میرے بندے کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہے، تاکہ ان کے گناہوں کی مغفرت اور بخشش ہو جائے اور میرے بندے کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی رہیں۔ صحابی رسول حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 بندے ہیں اللہ پاک انہیں دیکھ کر مسکراتا ہے اور بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ نمبر 1، وہ بندہ جو رات کو اٹھے، بستر چھوڑے، اچھی طرح وضو کرے، پھر نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جائے۔ اسے دیکھ کر اللہ پاک فرشتوں سے فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں بتاؤ میرے بندے کو اس نیکی پر کس نے اکسایا ہے؟
فرشتے عرض کرتے ہیں یہ ہم سب کے پروردگار تو بہتر جانتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے ہاں میں جانتا ہوں، مگر تم مجھے بتاؤ۔ فرشتے عرض کرتے ہیں اے مالک کریم، تو نے اسے ایک چیز یعنی جہنم کا خوف دیا ہے، یہ اس سے ڈرتا ہے۔ تو نے اسے ایک چیز یعنی جنت کی امید دلائی ہے، یہ اس کی امید رکھتا ہے۔ یہی خوف اور امید ہے جس نے اسے راستے کی نیند قربان کر کے تیرے حضور کھڑے ہونے پر ابھارا ہے۔ اب اللہ پاک فرماتا ہے اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، یہ جس چیز سے ڈرتا ہے میں نے اپنے بندوں کو اس سے امن بخشا، اور جس کی امید رکھتا ہے یعنی جنت اس کے لیے واجب کر دی۔ اور دوسرا وہ شخص جو حق و باطل کی لڑائی میں شریک ہو ثابت قدم رہا یعنی یہاں تک کہ شہید ہو گیا، اللہ پاک نے اسے فتح عطا فرمائی۔ اس بندے کو دیکھ کر بھی اللہ پاک مسکراتا ہے۔ اور تیسرا وہ بندہ جو رات کو سفر کرتا ہے یہاں تک کہ رات کے آخری حصے میں جب کہیں ٹھہرتا ہے تو اس کے ساتھ والے سو جاتے ہیں مگر وہ کھڑا ہو کر نماز پڑھنے لگتا ہے، اس بندے کو دیکھ کر بھی اللہ پاک مسکراتا ہے۔ نیک کام جن سے اللہ پاک راضی ہوتا ہے ان میں سے ایک نیک کام احسار بھی ہے۔ بہت مشہور واقعہ ہے، بارگاہ رسالت میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک بار بھوکا شخص حاضر ہوا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہم کے گھروں میں معلوم کروایا کہ کوئی کھانے کی چیز مل جائے گی، مگر کسی کے ہاں کوئی بھی کھانے کی چیز نہ تھی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین سے فرمایا جو شخص اس کو مہمان بنائے اللہ پاک اس پر رحمت فرمائے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور مہمان کو اپنے دولت خانے پر لے گئے۔ گھر جا کر اپنی زوجہ سے پوچھا گھر میں کچھ کھانے کو ہے؟ انہوں نے کہا صرف بچوں کے لیے تھوڑا سا رکھا ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بچوں کو بہلا پھسلا کر سلا دو، اور جب مہمان کھانے بیٹھے تو چراغ درست کرنے کے بہانے چراغ بجھا دینا تاکہ مہمان اچھی طرح کھائے۔ یہ ترکیب اس لیے کہ مہمان یہ نہ جان سکے کہ اہل خانہ اس کے ساتھ نہیں کھا رہے، ورنہ اسرار کرے گا اور کھانا تھوڑا ہے، اس لیے مہمان بھوکا رہ جائے گا۔ اسی طرح حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مہمان کو کھانا کھلا دیا اور خود اہل خانہ بھوکے رہ کر ساری رات گزار دی۔ جب صبح ہوئی اور بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے تو اللہ پاک کے محبوب احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ کر فرمایا رات فلاں فلاں کے گھر میں عجیب معاملہ پیش آیا ہے۔ اللہ پاک ان لوگوں کو دیکھ کر مسکرایا یعنی بہت راضی ہوا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیمار تھے، ان کو بھنی ہوئی مچھلی کھانے کی خواہش ہوئی۔ آپ کے خادم حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں نے ممدوح شہر جا کر تلاش کی، بڑی مشکل سے ایک مچھلی ملی، میں نے اسے بھونا روٹیوں کے درمیان رکھا اور آپ کی خدمت میں پیش کر دی۔ اتنے میں ایک سائل آ گیا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا نافع یہ مچھلی اس سائل کو دے دو۔ میں نے عرض کی آپ کو اس کی بڑی خواہش تھی، اس لیے کوشش کر کے یہ مچھلی میں نے خریدی ہے، آپ اسے کھا لیجئے، میں اس مچھلی کی قیمت سائل کو دے دیتا ہوں۔ فرمایا نہیں، تم یہ مچھلی ہی اسی کو دے دو۔ چنانچہ میں نے وہ مدینہ کی مچھلی سائل کو دے دی اور پھر پیچھے جا کر اس سے خرید لی اور آ کر دوبارہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پیش کر دی۔ آپ نے ارشاد فرمایا یہ مچھلی اسی سائل کو دے دو اور جو قیمت اس کو ادا کی ہے وہ بھی اسی کے پاس رہنے دو۔ میں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے جو شخص کسی چیز کی خواہش رکھتا ہو پھر اس خواہش کو روک کر اپنے اوپر کسی اور کو ترجیح دے دے اللہ پاک اسے بخش دیتا ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک دن ایک وقت کے فاقے کے بعد ہمارے گھر کھانا بنا، میرے بابا جان مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور میرے چھوٹے بھائی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کھانے سے فارغ ہو چکے، مگر میری والدہ محترمہ حضرت بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے ابھی کھانا نہیں کھایا تھا۔ وہ جو ہی کھانا کھانے لگی دروازے پر ایک سائل آ گیا اور کہنے لگا اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی، میں نے 2 وقت سے کچھ نہیں کھایا، مجھے کھانا دے دیجئے۔ حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے کھانے سے ہاتھ روک لیا اور مجھے حکم دیا کہ جاؤ یہ کھانا سائل کو دے دو۔ میں نے تو 1 وقت کا کھانا نہیں کھایا مگر وہ 2 وقت سے بھوکا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے اے ابن آدم
तो इस शख्स की तरह न हो जाना जो तौबा में कोताही करता है, उम्मीदें बांधता है, आखिरत में बगैर अमल के कामयाबी की उम्मीद रखता है। बातें तो जाहिदों जैसी करता है लेकिन अमल मुनाफिक जैसे करता है। अगर कुछ अता किया जाए तो कनात नहीं करता, अगर रिज्क रोक लिया जाए तो सब्र नहीं करता। भलाई का हुक्म तो देता है लेकिन खुद इस पर अमल नहीं करता। बुराई से मना तो करता है मगर खुद बाज नहीं आता। सालिहीन से मोहब्बत तो करता है लेकिन इन जैसे अमल नहीं अपनाता। मुनाफिकीन से बुग़्ज़ व इनाद तो रखता है मगर खुद भी इन्हीं जैसे अमल करता है। वो जो कहता है इस पर अमल नहीं करता और वो करता है जिसका इसे हुक्म नहीं दिया गया। जो हक खुद पूरा नहीं करता इसे पूरा वसूल करना चाहता है। ए इब्ने आदम, कब्र हर रोज़ तुझसे मुखातब होकर कहती है, ए आदमी आज तू तो मेरे ऊपर अकड़ अकड़ कर चल रहा है लेकिन कल तुझे मेरे अंदर गम सहना होगा। मेरे ऊपर तो शहवतें तेरी खुराक है लेकिन मेरे अंदर तो कीड़ों की खुराक बनेगा। कब्र इंसान को कहती है, ए इब्ने आदम मैं वहशत का घर हूँ, मैं आजमाइश का घर हूँ, मैं तन्हाई का घर हूँ, मैं तारीकी का घर हूँ, मैं सांप और बिच्छू का घर हूँ, लिहाजा मुझे आबाद कर बर्बाद न कर। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, ए लोगो दुनिया तो सिर्फ इसका घर है जिसका कोई घर नहीं, इसका माल है जिसका कोई माल नहीं, इसे वही जमा करता है जिसे कुछ अकल नहीं, इस पर वही खुश होता है जिसको कुछ समझ बूझ नहीं। इसकी हिर्स सिर्फ इसे ही है जिसके पास तवक्कुल नहीं, इसकी लज्जत वही तलाश करता है जो इसकी हकीकत से नावाकिफ है। जिसने फना हो जाने वाली नेमत और ख़त्म हो जाने वाली ज़िंदगी का इरादा किया, तहकीक इसने अपने आप पर जुल्म किया और अपने रब ताला की नाफरमानी की और वो आखिरत को भूल गया। दुनिया ने इसे धोखे में डाल दिया और इसने गुनाह को ये ज़ाहिर व बातिन का इरादा किया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाता है, ए इब्ने आदम सब्र और आजिज़ी की आदत अपना, मैं तुझे बुलंदी अता फरमाऊँगा, मेरा शुक्र कर, मज़ीद नेमतें अता कर होगा, मुझसे मग़फ़िरत तलब कर, तुझे बख्श दूंगा, मुझसे दुआ मांग, तेरी दुआ कबूल करूँगा, मेरी बारगाह में तौबा कर, कबूल करूँगा, मुझसे सवाल कर, अदा करूँगा, सदका कर, तेरी रिज़्क़ में बरकत डाल दूँगा, सुलह रहमी कर, तेरी ज़िंदगी बढ़ा दूँगा। देर या तंदुरुस्ती के साथ आफ़ियत, तन्हाई में सलामती, नेकियों की रग़बत में इख़लास, मेरी बारगाह में सच्ची तौबा करते हुए, परहेज़गारी और कनात इख्तियार करते हुए मुझसे किफ़ायत जारी का सवाल कर। ए इब्ने आदम शिकम में सिर होने के साथ इबादत की ख्वाहिश कैसे करते हो? माल दौलत की मोहब्बत के साथ मोहब्बत इलाही की तमन्ना क्यों करते हो? मोहताजी का खौफ रखते हो, खौफ खुदा की ख्वाहिश कैसे करते हो? दुनिया की हिर्स के साथ साथ तकवा और परहेज़गारी की तमन्ना कैसे रखते हो? मस्कीन की मावनत किए बगैर रज़ा इलाही कैसे तलाश करते हो? बुख़ल करते हो, अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा की तमन्ना क्यों करते हो? दुनिया की मोहब्बत और अपनी वाहवा के साथ साथ तलब जन्नत की ख्वाहिश कैसे करते हो? इल्म की कमी के साथ कामयाबी की तमन्ना क्यों करते हो? ए इब्ने आदम खुद को मेरी इबादत के लिए फारिग कर ले, मैं तेरे दिल को नूर से भर दूंगा और तेरी रिज़्क़ में बरकत डाल दूंगा और तेरे जिस्म को राहत और सुकून अता करूंगा। मेरे ज़िक्र से कभी गाफिल ना होना, क्योंकि अगर तू मेरा ज़िक्र से गाफिल हो गया तो तेरे दिल को मोहताजी से, जिस्म को थकावट और बीमारी से और तेरे सीने को गम से भर दूंगा। और अगर तू अपनी बाकी मांद ज़िंदगी की कदर जान ले, तू अपनी बकिया उम्मीदों में तू ज़रूर परहेज़गारी इख्तियार करेगा। ए इब्ने आदम मेरी अता करदा आफ़ियत के ज़रिए ही तूने मेरी इताअत पर क़ुव्वत हासिल की, मेरी दी हुई तौफ़ीक के साथ ही मेरे फ़र्ज़ को अदा किया, मेरे दिए हुए रिज़्क़ के ज़रिए ही मेरी नाफरमानी पर ताकत हासिल की। तूने जो कुछ चाहा मेरी मर्ज़ी से चाहा, अपने लिए जो कुछ किया मेरे इरादे ही से किया। मेरी नेमत के ज़रिए तू खड़ा हुआ, बैठा और लेटा, मेरी हिफाजत में ही तूने सुबह शाम की, मेरी फजल व करम से ही तूने ज़िंदगी बसर की, मेरी अता करदा नेमतें ही इस्तेमाल की, मेरी दी हुई आफ़ियत से ही आरास्ता रहा, फिर भी तू मुझे भूल गया और मेरे गैर को याद रखा। तूने मेरा हक और शुक्र क्यों अदा ना किया? अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, ए इब्ने आदम तुम कैसे नाफरमानी करते हो हालांकि सूरज की तपिश से घबरा जाते हो, जबकि जहन्नम के साथ तबकात हैं जिनमें बहुत तेज़ आग है। इसके हर तबके में आग की 70,000 घाटियाँ हैं, हर घाटी में 70,000 घर हैं, हर घर में 70,000 कमरे हैं, हर कमरे में 70,000 कुएँ हैं, हर कुएँ में आग के 70,000 ताबूत हैं, हर ताबूत में आग के 70,000 बिच्छू हैं, हर ताबूत पर ज़क़ूम के 70,000 दरख्त हैं, हर दरख्त के नीचे जहन्नम के 70,000 सैराब हैं,
ہر سیراب کے ساتھ 70,000 فرشتے اور ہر تابوت میں 70,000 اژدہا ہے، ہر اژدہا کی لمبائی 70,000 ہاتھ ہے اور ہر اژدہا کے پیٹ میں سیاہ زہر کا سمندر ہے اور تابوت میں موجود ہر بچھو کی تعداد 70,000 ہے، ہر دم کی لمبائی 70,000 ہاتھ ہے، ہر دم میں سرخ زہر کے 70,000 دل ہے۔ اے ابن آدم تو مجھ کو 70 ماؤں سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے ابن آدم تم ختم ہونے والی دنیا اور منقطع ہونے والی زندگی میں کیسے دلچسپی رکھتے ہو؟ بے شک اطاعت گزاروں کے لیے جنت ہے جن کے 8 دروازے سے وہ داخل ہوں گے۔ ہر جنت میں 70,000 باغ ہیں، ہر باغ میں یاقوت کے 70,000 محل ہیں، ہر محل میں زمرد کی 70,000 حویلیاں ہیں، ہر حویلی میں سرخ سونے کے 70,000 گھر ہیں، ہر گھر میں انتہائی سفید چاندی کے 70,000 کمرے ہیں، ہر کمرے میں مٹیالے رنگ کے 70,000 دسترخوان ہیں، ہر دسترخوان پر جواہرات کی 70,000 رکابیاں ہیں، ہر رکابی میں 70 قسم کے کھانے ہیں، ہر کمرے کے ارد گرد سرخ ہونے کے 70,000 تخت ہیں، ہر تخت پر ریشم یعنی قیمتی ریشمی کپڑا جس کا تانا بانا ریشم کا ہوتا ہے، 70,000 چادریں، ہر تخت کے ارد گرد آب حیات دودھ شہد اور پاکیزہ شراب کی 70,000 نہریں ہیں، ہر نہر کے بیچ میں 70,000 اقسام کے پھل ہیں، ہر گھر میں گہرے سرخ رنگ کے 70,000 خیمے ہیں، ہر بچھونے پر بڑی آنکھوں والی حوروں میں سے ایک حور ہوگی جس کے سامنے 70,000 ایسی خادمائیں ہوں گی، ہر محل کے ابتدائی حصے میں 70,000 کبے ہیں، ہر کبے میں رحمان و رحیم کی طرف سے 70,000 ایسے تحفے ہیں کہ جنہیں نہ تو کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا اور نہ ہی کسی انسان کے دل میں اس کا خیال گزرا۔ اے ابن آدم جس شخص کی کشتی ٹوٹ جائے اور وہ لکڑی کے تختے پر سوار ہو کر لوٹے اور اس سمندر میں موجیں گھیر لیں تو اس کی یہ مصیبت تیری اس گناہوں کی مصیبت سے بڑی نہیں ہے، لہذا اب اپنے گناہوں کا یقین کر اور نیکیوں کے متعلق خطرات میں رہے۔ اے ابن آدم میں تیری طرف عافیت کی نگاہ فرماتا ہوں اور تیرے گناہوں کو چھپاتا ہوں، حالانکہ میں تجھ سے مستغنا ہوں جبکہ تو میرا محتاج ہونے کے باوجود میری نافرمانیوں میں مبتلا ہے۔ اے ابن آدم تو کب تک فانی دنیا کو آباد اور باقی رہنے والی آخرت کو برباد کرنے کی کوشش میں لگا رہے گا؟ اے ابن آدم میری مخلوق کو دھوکہ بھی دیتا ہے اور ان کی ناراضگی سے بھی ڈرتا ہے۔ اے ابن آدم اگر تمام آسمانوں اور زمین والے تیرے لیے مغفرت کی دعا کریں تو پھر بھی تجھے اپنے گناہوں پر رونا چاہیے کیونکہ تجھے نہیں معلوم کہ تو کس حال میں مجھ سے ملے گا۔ اے ابن آدم میں جو کہہ رہا ہوں اسے توجہ سے سنو اور میں حق ہی کہتا ہوں، میرے بندوں میں سے کوئی بندہ بھی اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک لوگ اس کے شر، ظلم، دھوکے، چغلی، سرکشی اور حسد سے بے خوف نہ ہو جائیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو ہمیشہ استغفار کرتا ہے اللہ پاک اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بناتا ہے اور ہر فکر و غم سے اسے خلاصی عطا فرماتا ہے۔ اس کی ایک برکت یہ بھی ہے کہ ایسے بندے کو اللہ پاک غیب سے رزق عطا فرماتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے استغفار کرنے والے کو اللہ پاک ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا، اس کی برکت سے اللہ پاک دل کے زنگ کو دور فرماتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے بے شک لوہے کی طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے اور اس کی جلا یعنی صفائی کرنا استغفار ہے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ سے عرض گزار ہوتے ہیں اے پروردگار یہ شخص گناہوں سے لت پت زنگ آلود ہو چکا ہے، اس کا ٹھکانہ تو جہنم ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے اس نے استغفار کتنی بار کہا تھا؟ فرشتے عرض گزار ہوتے ہیں دونوں جہانوں کے مالک آپ خوب جانتے ہیں اس نے استغفار کا سوچا تھا کہاں نہیں تھا۔ اللہ پاک فرماتا ہے اس نے دل میں گمان کیا تھا کہ میں اس کا رب ہوں اور اسے میں ہی بخشنے والا ہوں، بس تم گواہ ہو جاؤ، اس پر نرمی کا معاملہ عطا فرماؤ۔ اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔